السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر بٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طلحہ مرزا، جو کہ مغل کرکٹ کلب ڈسٹرکٹ ناروال کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو جو کہ اس سیزن میں ایمرجنگ پلیئر آف ڈسٹرکٹ ناروال کی میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کیا انہوں نے۔ تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم طلحہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ طلحہ، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کرکٹ کھیلنے کا جو شوق تھا آپ کے اندر، وہ کب سے پیدا ہوا؟ شوق تو ظاہری بات ہے بچپن سے تھا، پرائمری لیول سے میں نے سٹارٹ کیا، اسکول میں کھیلتا تھا، گلی میں بچوں کے ساتھ اور پھر چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے گھر پہ کھلاتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے شوق تو بچپن سے تھا، لیکن جوں جوں یہ میں بڑا ہوتا رہا اور یہ شوق میرا جنون تک میرا تبدیل ہو گیا جنون میں۔ طلحہ، مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ینگ ایج میں ایمرجنگ پلیئر آف ڈسٹرکٹ ناروال میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنا، یہ تو بڑے باعث فخر بات ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور کس کو اس عہدے پر پہنچنے کے لیے آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ رتبے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کس نے سپورٹ سب سے زیادہ کیا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ایک اچیومنٹ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں ڈسٹرکٹ ناروال ایمرجنگ کیٹیگری میں نمبر 1 پلیئر ہوں۔ تو ظاہری بات ہے یہ کہ ایک ہارڈ ورک تھا اس کے پیچھے، اور سپورٹ ظاہری بات ہے فیملی میں میرے والد صاحب نے سب سے زیادہ مجھے کیا، اور جہاں تک یہ مقام حاصل کرنے کی بات ہے تو یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا، کیونکہ ایک نوجوان کرکٹر ہونا اور ڈسٹرکٹ میں آپ نمبر 1 آ رہے ہیں ایمرجنگ کیٹیگری میں، تو یہ ایک بڑی جو ہے فخر کی بات ہے کہ آپ نے رنز کیے، آپ نے میچز کھیلے، ینگ تھے، آپ کو چانس ملا، آپ نے اسے اویل کیا، اور اوور آل اچھی پرفارمنس سے یہ ممکن ہوا۔ تو طلحہ، کلبز کرکٹ میں نے کافی دیکھا کہ کافی میچز آپ کو باہر بیٹھنا پڑتے ہیں، پانی پلانا پڑتا ہے پلیئرز کو، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے؟ جی، ظاہری بات ہے کہ جب ارلی کرکٹ تھی، جب نیو کلب جوائن کیا، نیا آیا کرکٹ میں، تو سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں یا جو سینئرز ہیں اوبویسلی کہ ٹیم میں جگہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، خصوصاً کلب لیول پہ، کیونکہ یہاں پہ چھوٹے بڑے اور ینگسٹرز اور جو موسٹ سینئر پلیئرز ہیں وہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، تو پلینگ سائڈ میں اپنی جگہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایز اے بگنر میں بھی باہر بیٹھا، پانی پلایا اور باقی سارے کام کیے، لیکن جب میں نیٹس میں اپنی پریکٹس کرتا تھا، اور اس کے علاوہ جو پریکٹس میچ میں کبھی کبھار چانس ملنا، اس میں پرفارمنس ملی، اور پھر آہستہ ترقی کرتا گیا اور کلب لیول کی کرکٹ میں ٹیم میں شامل ہو گیا۔ طلحہ، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن کون سی شخصیت تھی اور کس وجہ سے وہ آپ کی انسپریشن بنی؟ جی، انسپریشن تو ضروری ہوتی ہے، لیکن میرا کوئی خاص شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کھیل کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے اس کھیل سے انسپائریشن حاصل کی، میں نے ٹی وی پہ دیکھا، کرکٹرز کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور کھیلنا سٹارٹ کیا۔ میں دیکھ کے اس کو پریکٹیکل کرتا تھا۔ انسپائریشن ہر جہاں سے مجھے کوئی اچھا لگتا کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، میں نے اسے اویل کیا۔ اور جہاں تک انسپائریشن ہے تو میرے خیال سے نہیں ہے کہ میں کسی بھی پلیئر سے انسپائر ہوا ہوں۔ محمد طلحہ، مجھے یہ بتائیں کہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، تو کس حد تک آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے فیملی سپورٹ جو ہے وہ ملی؟ جی، ظاہری بات ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ان کی کافی امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک مشکل ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ان کی امیدوں کے اگینسٹ جا رہا ہے تو وہ ان کے ہرٹ کرتا ہے، لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا، اور وہ اکثر میرے میچ بھی دیکھنے آیا کرتے تھے گراؤنڈ میں جب ان کو فارغ وقت ملتا۔ تو ظاہری بات ہے پڑھائی کا بھی وہ کہتے تھے کہ، لیکن میں نے بھی ان کو ہرٹ نہیں کیا، میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک کھیل کو بھی جاری رکھا۔ تو طلحہ، اس سیزن میں یہ جو 2020 کا سیزن تھا، اس میں آپ نے کرکٹ کھیلی، تو اس میں آپ کی اچیومنٹس کیا تھی؟ میں نے کافی سنا تھا کہ آپ کی بہت اچھی اچیومنٹس تھیں۔ جی، الحمدللہ یہ 2020 سیزن میرے لیے ایک اچھا سیزن ثابت ہوا۔
میں تقریباً 10 میچز میں 3 سینچریاں کر چکا ہوں اور دو سے 3 50 بھی کی ہیں، جن میں موسٹلی میری اننگ جو ہیں وہ ناٹ آؤٹ آیا ہوں میں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے، کیونکہ ایز اے بگنر ابھی میں سٹارٹ کیا کرکٹ اور آہستہ آہستہ میں ایک بیسٹ پرفارمنسز کی طرف جا رہا ہوں، تو ہوپ فلی کہ یہ میرے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ تو طلحہ فٹنس جو ہے وہ کرکٹ میں کتنی میٹر کرتی ہے، آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی ظاہری بات ہے، کوئی بھی کھیل ہے، کوئی آؤٹ ڈور گیم ہے یا آپ انڈور گیم بیڈمنٹن، ہاکی، اسپورٹس کا تعلق فٹنس کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ فٹ ہیں آپ اچھے کھلاڑی ہیں۔ اگر ایک سمپل سی کامن سینس والی بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں وہ آپ کر سکتے ہوں لیکن آپ اس چیز کے قابل نہیں ہیں، آپ کی باڈی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو وہ آپ وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو 100% دینے کے لیے فٹنس سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ تو طلحہ مجھے بتائیں کہ ہر کرکٹر کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ پلیئر ہوتا ہے جس کو وہ بہت لائک کرتا ہے، تو آپ کا کون سا فیوریٹ پلیئر ہے جسے آپ بہت لائک کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہے اس پلیئر کو اتنا زیادہ لائک کرنے کی؟ جی فیوریٹ پلیئر تو میرے کافی زیادہ تھے، کیونکہ کوئی بھی اچھا پلیئر جو پرفارم کرتا ہے اور اچھی کرکٹ کھیلتا ہے وہ میرا فیوریٹ ہوتا ہے۔ نہیں لیکن موسٹلی میں نے جو فیوریٹ پسند کیا جسے دیکھنا ہے مجھے مزہ آتا ہے دیکھتے ہوئے، وہ انگلینڈ کے جو روٹ ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ان کی ٹیکنیکس آپ کو؟ جی بالکل، ان کا بیٹنگ کرکٹ سٹائل سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جی جی تو آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں پہلی بات تو یہی ہوگی کہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ای گیمنگ کا، کہ ہمارے نوجوان فزیکل جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں ان کو چھوڑ کے انٹرنیٹ بیس گیمنگ کھیلنا شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک نوجوان نسل کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ فزیکلی بھی آئیں، انٹرنیٹ بیس اگر آپ کو پسند ہے تو وہ آپ کھیلیں، آپ اس کو جو ترک نہ کریں، لیکن آؤٹ ڈور گیمز بھی ضروری ہیں، کیونکہ آپ فزیکل فٹ ہوں گے تو آپ زندگی کی دوڑ میں اچھے سے اچھا پرفارم کریں گے۔ ایز اے پروفیشن نہ کھیلیں، اگر آپ ایز اے پروفیشن لینا چاہتے ہیں وہ ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اپنی فٹنس کے لیے، اپنی زندگی کی اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے آپ گراؤنڈز میں آئیں، گراؤنڈز کو آباد کریں، اور ہوپ فلی یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ طلحہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ محمد طلحہ مرزا، جو کہ ایمرجنگ پلیئرز میں نمبر 1 پوزیشن ہے ان کی ڈسٹرکٹ ناروال میں۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں، اپنے میزبان سمیر بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔